کہ ہمارے یہاں کتنی چیزیں مستحب ہیں. اور آل محمد نے اس چیز کا بھی حکم دیا. کوئی حکم ایسا نہیں کیا کہ جس میں لوگ تکلیف پڑ جائیں. ائمہ اور آل محمد اور بیت نے ہر اس کام کا حکم دیا جس میں آسودگی آرام ہو، تم آرام میں رہو. اور کبھی اہل بیت نے کہا بھی کہ ہم جیسی نماز پڑھو، ہماری طرح رات بھر بیدار رہو، ہماری طرح جگو. اس لیے کہ بس واجب کی حد تک 17 رکعت تمہارے اوپر واجب ہے، مستحبات میں تم کو اختیار ہے. جس طریقے سے لباس میں ہر آدمی کو اپنی اپنی پسند درکار ہے، اسے مستحبات میں بھی جتنا عمل کر سکتے ہو. اور حد ہے، دیکھیں ناز برداری کتنی کی ہے اللہ نے بھی اپنے بندوں کی اور آل محمد نے بھی اپنے چاہنے والوں کی، کہ دیکھو مسجد میں جانا اچھی بات ہے. یہ نہیں کہ کل آپ کہیں کہ وہ اسلامی صاحب نے کہا مسجد ہی میں نہ جاؤ. نہیں، مسجد میں جانا اچھی بات ہے، نیک کام ہے. لیکن اگر تمہارا ضمیر اور تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر تم اپنے کو تکلیف میں ڈال کے مسجد میں نہ جاؤ کہ نہیں صاحب ہم تو جائیں گے، بخار ہے، کھانسی آ رہی ہے، آپ کو نہیں. تو اب تو سمجھ ہے کہ جب جاؤ تم عبادت کے لیے آؤ تو صحت مند جاؤ، بیمار نہ جاؤ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اسی سے متعلق بات کو کوتاہ کرتے ہوئے کہ فرض ادا ایک عبادت کا ایسا انداز ہے اور عبادت کی ایسی شان ہے کہ کم سے کم کہہ بھی چکے کا نہیں کہ اس عبادت قدے میں، عبادت خانے میں، فرض ادا پہ جو جن لفظوں سے تعبیر کیا جائے، کم سے کم طاہر و پاک اور لباس کے حدود میں آؤ. ایسے حدود میں نہ آؤ کہ دوسرے کو ناگوار گزرے. مطلب صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو حکم ہے امرا بالتقوی کہ تقوی پرہیزگاری سے، خطرے سے اپنے کو بچاؤ. اور گناہ بھی خطرہ ہے. اور معصوم نے آٹھوں امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو عمل کے بنیاد پہ جزا ہم کو نہیں ملے گی، خلوص نیت کے بنیاد پہ جزا ملے گی. اور مجلسوں میں سن رہے ہیں، وہاں پڑھ بھی رہے ہیں. تو امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو مومن سے وہ ایک لفظ خمس ہے، یہ عام ہے، یہ ہمارے یہاں علماء ذاکرین خطبہ سبھی بیان کرتے ہیں کہ جو سال میں بچ جائے اس کا 5واں حصہ 100 میں 20 روپے. یہ موٹی موٹی بات بتا رہے ہیں، خمس بتا نہیں رہے. یہ ہے معصوم نے فرمایا ہے کہ تمہارا عمل کتنا عظیم ہونا چاہیے. تو آج میں نے کہا ہے کہ مومن سے مصافحہ کرنا، بس ہاتھ ملا لینا، ویسے ہی ہے یہ تمہارے گناہوں کا خمس ہے. جو تمہاری غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، معصوم نے کہا ہے مصافحہ کر لو، کم سے کم 100 میں 20 تو تم کو مل ہی جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چل بھائی بتاؤ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بتاؤ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو گناہوں کے لیے آل محمد نے بتایا ہے کہ یہی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے توبہ توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لوگ یار اور توبہ کریں. یہ امام نے نہیں کہا. کرتا ہے کوئی ٹھیک ہے. اور یہاں تک مومن کی عزت کو معصوم نے بچایا. مومن سے، امام سے بڑا تو کوئی نہیں، جو تمہارے ہماری نسلوں کو، خاندان کو، قبیلوں کو، گاؤں کو، عزیز کو، رشتہ داروں کو، شجروں کو، نسب کو جانتا ہو. اس نے بھی کہا ہے کہ ایسی توبہ استغفار مسجد میں نہ کرو کہ لوگوں کو احساس ہوگا اتنے بڑے مجرم
ایسی توبہ کر رہے ہیں, اپنی توبہ استغفار بھی کرو تو دوسرا سننے نہ پائے تمہارے جرم کو, تمہارے جرم کو. تم خود اقراری ہو, پروردگار ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. نہیں, منع کیا ہے معصوم نے, اقرار نہ کرو. جو معصوم یہ کہے کہ اپنے جرم کو علل اعلان اقرار نہ کرو, کیا اس معصوم نے اجازت دے دی ہے کہ مومن کی غیبت کرو؟ یاد رہے, آل محمد کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. صراط مستقیم کا راستہ صرف ایک ہی ہے, وہ آل محمد کا بتایا ہوا ہے, چاہے وہ مسجد کے حوالے سے ہو چاہے عزاداری کے حوالے سے ہو. اب یہ تمہاری اور ہماری معرفت کی بات ہے, چاہے مسجد میں جا کے کمال پیدا کر لو چاہے عزاداری میں پیدا کر لو. بھائی دینے والا خدا ہے, وہ اپنے انداز سے دے گا, آل محمد ہے وہ اپنے انداز سے دیں گے. لیکن یاد رہے کہ جب آل محمد عطا کرتے ہیں تو گنتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں گن کے نہیں ملتا ہے, خلوص نیت سے. اور جتنی تاکید آل محمد نے, کسی نے پوچھا 10 امام سے مولا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, مخالفین بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, چاہے جیسا مومن رہا ہو. جا رہا تو کہتا تھا امام کو کہا کہ ارے آپ کے چاہنے والے تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو امام مسکراتے تھے. اور ایک نے کہا ارے آپ کے چاہنے والے نماز نہیں پڑھتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں, اذان نہیں دیتے, اقامت نہیں دیتے. تو امام نے کہا کہ کیوں تم نے مخالفت کی ہمارے چاہنے والے؟ کہا حسن عمل نہیں کرتا. کہا ایک عمل تو کرتا ہے, ہماری محبت کرتا ہے, بس اس کے کمال کے لیے ہماری محبت کافی ہے, اور ہماری محبت کا اندازہ تم کو نہیں ہو سکتا ہے. تو نے کہا ہے ہمارے چاہنے والے, تمہاری محبت کا اندازہ ہمارا دشمن نہیں سمجھ سکتا ہے, اس لیے کہ جو اتنا نجس ہے کہ جس کو ہمارے شعور کی تمیز نہیں, وہ ہمارے کمالات کیا کر دے گا. ہمارے کمالات تمہارے نمازوں کے محتاج نہیں ہے کہ بہت بڑے نمازی ہیں, اس لیے ہمارے کمالات تمہارے روزے کے منتظر نہیں ہے, ہمارے کمالات تمہارے وضو کے منتظر نہیں ہے, ہمارے کمالات تمہارے خمس کے منتظر نہیں ہے, ہمارے کمالات تمہارے زکات کے منتظر نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. ہمارے کمالات کا کمال یہ ہے کہ تمہارا دل و دماغ پاک ہو, تب ہماری طہارتوں کی وراثت. پہلے اپنے پاک رکھو, اور اس طہارت کے لیے سچ ہے محبت, توجہ رہے. یاداداری محبت کا اتنا بڑا دروازہ ہے کہ جس دروازے میں ہر ایک آئے مجرم بن کے جائے معصوم سبب بن کے. یاد رہے کہ مجلسوں کی برکت, ذکر اہل بیت کا برکت, ذکر اہل بیت کا کمال اسی لیے ہے. ہر ایک کے پیش نظر وقت درکار ہے. لیکن جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جلدی پہنچ جائے, جلدی پہنچ جائے. نماز میں بھی ہوتا ہے کسی طرح پہنچ جائے, رکوع میں پہنچ جائے, سجدے میں پہنچ جائے. لیکن آل محمد کا جب ذکر ہوتا ہے ہر ایک چاہتا ہے یہ مجلسوں میں آنا, ذکر کرنا, ذکر سننا ہو, ورثیہ ہو, مجلس ہو, ذکر اہل بیت تو جس انداز کا بھی ذکر ہو. آل محمد کا معصوم نے کہا ہے کم سے کم ہمارے ذکر کے لیے چند لمحے بھی اگر تم کھڑے ہو گئے احترام میں ذکر آل محمد ہے تو اس کا کمال ہے ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا, تو ہی جانتے ہیں کہ آنے والا کس نیت سے آیا, کس لیے آیا. تو تقویٰ, پرہیزگاری, یہ خطرہ, گناہ خطرہ ہے. معصوم نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا خطرے میں پڑ جائے, ہمارا چاہنے والا خطرے میں پڑ جائے. اس لیے معصوم نے جو راستہ بتلایا ہے, جو طریقہ بتلایا ہے, وہ کسی میں بھائی راستہ یا طریقہ وہ بتاتا ہے جس کو ایک طاقت اور اختیار ہو, جانتا ہو کہ یہ راستہ شاید دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو, چاہے اپنے ملک میں دنیا میں کہیں چلے جائے, ہر راستے کو جانتا. بھائی 2-4 قدم, 2-4 کلومیٹر
10-5 नंबर ये रास्ता के लिए पूछा, अगर पर ये सीधा जा रहा है, चाहे तो मुड़ रहा है, पाँच तो मुड़ रहा है, 2-4 किलोमीटर के आगे क्यों नहीं जाए? भाई आज लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, हर रास्ता को तो नहीं कर सकते, नहीं पूछा पर ये रास्ता सीधा जाएगा था, ये सीधा जाएगा, चाहे वो जाए आगे पूछ लीजिए। ये कह देना कि सामने वाले से पूछेंगे रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन आले मोहम्मद उन कमालात का नाम है कि दुनिया के वो आखिरत का भी रास्ता बताते हैं। जो आखिरत का रास्ता बताते वो आले मोहम्मद है, जो गुमराह करते वो उदू ये आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद की शनाख्त और इनकी पहचान दो चीजों की अपने अपने एतबार से दो, लेकिन याद है ये भी उलमा हमारे, फतवा हमारे, तकरीर हमारे, हदीसों की किताबों में है कि जब भी जिक्र खैर होता हो, जिक्र खैर होता है तो जिक्र खैर बैठ के जो सुनता है, जिक्र खैर जो बैठ के सुनता है वो हमारा वाला है, आले मोहम्मद वो हमारे वाला, उसके लिबास पे न जाओ, उसके अमल पे न जाओ। अरे इधर मस्जिद में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, बड़ा करते हैं, दुआ करते हैं, बस मोमिन की मुखालफत न करो, तब अमीरुल मोमिन समझ में मोमिन जब एक अदना से मोमिन का है बयान करके हम अमीरुल मोमिन को नहीं पहचान सकते और अमन का पैगंबर बनो। ईमान है मुख्तलिफ हदीसों में मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया है कि देखो जहां रहो इस बदगुमानी में न रहना कि बहुत बड़े इबादत गुजार हैं, हम 3 बजे मस्जिद में आ जाते हैं, नमाज़ शब पढ़ते हैं, ये खुदा जाने और तुम जानो, सजदा तो यहाँ कर रहे हो, बैठे कचहरी में हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर इबादत को बाकमाल बनाना चाहते हो, चाहे 2 रकअत हो, चाहे 4 रकअत हो, चाहे 10 रकअत हो, जो भी हो, चाहे हाफिज़ कुरान हो, चाहे पूरा, जब तक मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे दिल में सरायत न कर जाएगी और इतनी मोहब्बत हो, मासूम ने पूछा किसी ने, मौला कितनी मोहब्बत आपकी हमारे दिल में हो, बस मासूम ने मुस्कुरा के दूंगा कहा जिस अमल से तुम मुतमईन हो जाओ वही हमारी मोहब्बत है, उसी से मुतमईन है। और तौबा तौबा, अरे मलजा मलती न हो जाए, अरे न करें नहीं, तुमको खुद एतबार का नाम है आले मोहम्मद। और याद रहे कि एक साथ आले मोहम्मद की है कि तुम्हारा अमल तुम्हारे नस्लों से ताल्लुक रखता है, तुम्हारी नस्लों से ताल्लुक रखता है, जो जितना पाक होगा उतना ही बड़ा मुहिब आले मोहम्मद। अपने को मोमिनीन के अज़ियत रसानी से तकलीफ देने से भी बात है, ये भी गुनाह है। मोमिन के गुनाहों का देखना या गिनना, याद रखना, और तरह तरह से लोगों ने सवाल किया मोमिन कौन है, मोमिन कौन है। इमाम ने कहा मोमिन हमारा वो है, मौलानी से जाओ तो बेगम कलमा के सारे में मतलब सवाल पढ़े ईमान, अमल, अच्छा काम कैसे मालूम हो। ईमान की बात है, हमारी मोहब्बत का दर्जा तुम्हारे दिल में कैसा है, कितना है। हमारी मोहब्बत को तुम देख लो कितनी तुम्हारे दिल में, जैसी हमारी मोहब्बत होगी वैसा तुम्हारा अमल होगा। हमारी बगावत के बाद हमारी वो जात है, सिलसिले नबूवत बहुत बड़ा है, 1,14,000 मासूम, लेकिन मासूम ने जो बात कही है, किसी ने मासूम ने कहा हमारी मोहब्बत तुम्हारे ईमान और अमल की जामीन है, अमल तुम्हारा कैसा है, कितना है, हम वो नहीं देखते, कैसा है वो देखते हैं, कितना हम नहीं देखते हैं, वरना हमारा एक सजदा सारी दुनिया पे भारी, हम कितना नहीं देखते हैं। न ये कहा कि हम जैसा सजदा, लेकिन जितना सजदा हो, जितनी इबादत हो, लेकिन उस अमल खैर में, तो मासूम ने कहा कि उस अमल खैर में इतना खैर
اول وقت مومن سے پہلے جا کے معافی مانگنا. اللہ نے کہا مجرم بن کے ہمارے یہاں سے آؤ, مسلم بن کے آؤ. تو مومن کے لیے ہے ہماری عبادت خدا نے کہا ہے بعد میں کرنا, پہلے مومن تم جو اگر جملہ کہہ دے اس کو مندر میں فٹ ہماری محبت کی دلیل تم کتنے مطمئن ہو ہم سے, ہم دیکھیں نا تمہاری دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں دیر میں. معصوم نے کہا امام محمد علیہ السلام تمہاری دعائیں کیوں دیر میں قبول ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم ارادہ کریں ہاتھ بنائیں مولا دے. معصوم نے کہا پہلے اپنے زمین کو بلند کرو, تمہارا زمین تمہارا دل کیسا ہے, اگر ہم دے دیں گے تو رکھو گے کہاں. وہ یہاں کے بینک بیلنس میں تو پیسہ رکھ سکتے ہو, عمل خیر کے لیے دنیا میں بینک بیلنس نہیں. پہلے تم مطمئن ہو جاؤ. کا اطمینان کا راستہ کہا جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا پہلے مومن سے مطمئن ہو پھر امیر المومنین سے مطمئن. مومن کا احترام اس کے داڑھی, اس کے موج, اس کے رہن سہن, اس کے لباس کو بنیاد پہ نہ کرو. دیکھو محبت اہل بیت پہ کس درجے کا محیط ہے. محبت آل محمد کے بنیاد پہ احترام بھی کرو, اقرار بھی کرو. سلام پڑھے محمد والے. محبت کا اتنا بڑا دروازہ ہے کہ جس کے ہر عمل کی تعریف, کچھ نہیں عمل کی تعریف معصوم ہے, یہ کسی کے یہاں نہیں, اس لیے کہ کسی دوسروں کے یہاں معصوم ہے نہیں. اور ہمارا بھی معصوم اس لیے ہے کہ خدا نے بنایا. لوگ اپنے کو بنا کے چاہے جتنی بڑی کرسی بھی بنا دیں بٹھا دیں اس کو, لیکن وہ اہل بیت والا کمال نہیں ہو سکتا. چاہے جتنی بڑی کرسی پہ, چاہے جتنا بڑا مال کسی کا کسب کر لے, اہل بیت کر لے, یاد رکھے کہ نیک عمل بنو, متقی پرہیزگار بنو, حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھو. یاد رہے کہ اور جس کو لوگ سنتے ہیں اس کے حلال و حرام کو پہچاننے کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک زندہ ہے جب تک رضی اللہ ہے, مرنے کے بعد نہیں. اور ہمارے آل محمد آنے سے پہلے بھی علیہ السلام, جانے کے بعد محمد والے یاد رہے. اور کسی نے آ کے سلمان فارسی پوچھا کہ مولا آپ کی محبت کا معیار بھائی جس کی جو سمجھ تھی کتنی دانا ہے مولا آپ کی محبت. ہمارے پاس جب آئے ہو ہم نے ہم نے کہا ہم نے اس سے تم کہاں سے آ رہے ہو, کیسے آ رہے ہو, ہمارے دل میں لیکن اتنا ہے کہ ہمارے پاس سے جب اٹھ کے جاؤ تو مطمئن جاؤ, پھر شک نہیں ہو رہی. ان لوگوں کو ہم جو نبی کے پہلو میں بیٹھے تھے نبی کو شک کر رہے تھے, شک نہ کرو, مطمئن جاؤ. ہمارا دربار, مولا نے فرمایا ہمارا دربار, ہماری سرکار, ہماری نشست کا, ہماری بیٹھک, ہمارا بیٹھنا ایسے ہی ہے کہ جب
دیتے ہیں مایوس نہیں کرتے. ہم تمہارے حسن عمل کے بنیاد پہ نہیں دیتے ہیں, تمہارے دل کی دھڑکن اور دلوں کی پاکیزگی پہ دیتے ہیں. اور دل معصوم کا وہی پاک ہے جس دل میں ہماری محبت ہے, خاندانوں سے نہیں, ہماری محبت ہے, ہماری محبت ہے. خدا نے ہماری محبت کو ایک جملہ معصوم نے کہا تو انہوں نے کہ ہماری محبت کو بدعمالیوں سے بدنام نہ کرو. بدعمالی یا گناہ یہ ہمارے یہاں یہ اہل بیت والا ایسا کر سکتا ہے. اور یاد رہے کہ جب ہمارا پردے غیب سے 12واں امام زمانہ اور آواز دیں گے کہ جا الحق خدا بالباطل ان الباطل کان زہوقا, آواز دیں گے تو لوگ اسی آواز کے سہارے, یہ سواری نہیں ڈھونڈی, گاڑی گھوڑا نہیں ڈھونڈی, آواز اور پہنچیں گے. اچھا 2-3 قسم کے لوگ جس کا جیسا عقیدہ ہے, عقیدہ عمل نہیں, ورنہ سنی ہوئی بات ہے کہ دونوں کا نماز بھی انسان عمل کی بنیاد نہیں ہو. پیغمبر کا اتنا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے منہ کیا پیغمبر اس کو دیجیے گا کہ جو 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ کوئی غیر خدا کے علاوہ دوسرا خیال نہ آئے. رسول نے اعلان کیا, حضرت علی کو میرے بتا کے رسول کے دربار میں یا رسول اللہ کیا ہے, یا رسول اللہ کیا ہے. اچھا خیر کی باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہر شرعی بات سمجھتے ہیں. دن کا سنا علی سرکار رسول نے کہا ہے 2 رکعت نماز ایسی پڑھنا کہ خدا کے علاوہ دوسرا خیال نہ آئے. بڑھ دو مل جائے گی تلاش میں کام مفت کا مل جائے. اور یاد رہے کہ جب مفت کا جواب آ جائے تو حرام حلال کا تصور بھی ختم ہوتا ہے. باپ فتح اتنا بڑا کھا گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ باپ فتح کھا رہے ہیں, اپنے باپ کا مال کھا رہے ہیں. سلوات پڑھیں محمد والے رسول اللہ, یہ ان کے عقیدے کی بات. یا رسول اللہ رسول کی بات میں دیکھا, رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا اعلان کیا ہے کہ ہم پڑھے, ابھی بھی ان کو اعتبار نہیں تھا, نہیں تو فوراً پڑھنا شروع کر دیں. رسول نے ہم پڑھنے لگے, پڑھے آ رہے ہیں, اتنا بیٹی کو دیں گے, اتنا بیٹی پوتی کو دیں گے, رشتے داری تھے اور بول دیے رسول اللہ ہم نے نماز پڑھی. کیسی پوچھا تو یعنی رسول کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہیں, اپنے سے کم سمجھ لیتا ہے. یا رسول اللہ میں بنی احکام بلا دیتے, رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا, لیکن اپنے جگہ میں کہا کیسی نماز پڑھی. رسول نے بھی ان کو پردہ پہ نقاب کر دیا. کہا کیسی نماز پڑھی, کہا نماز میں تم اٹھے بیٹھے ہو, نماز نہیں پڑھی. کہا نہیں رسول اللہ سورہ الحمد بھی پڑھا ہے, چاہے غلط پڑھا, غلط تعلیم غلط تعلیم بھی غلط پڑھا. کہا ہم نے پڑھا تو ہے نماز, سورہ الحمد پڑھا ہم نے, ہم سورہ پاک کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ رہے تھے تمہارا ذہن دماغ سے نہ رسول اللہ, ارے گائے پوتی پودے کو دیں گے, بچے کو دیں گے, اور بیوی کو دیں گے, خاندان کو دیں گے, مال ہمارا ہے بانٹو گے تم. وہی سچا پیغمبر کا واقعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت پہلے ہو, محبت دوسرے کی بات میں, محبت اہل محمد پہلے ہو. اور اس کے لیے ضرورت بھی نہیں مسلمان بن جائے, کوئی غدار بن جائے, گزر بن جائے, صحابی بن جائے, نہیں. جتنی ہو اتنی خالص ہو, پاک ہونا چاہیے, تب تمہارے عمل کی قیمت لگے گی. اور یاد رہے کہ عمل کی قیمت آل محمد کے دربار میں وہی لگے گی. ظاہر ہے کہ مجلسوں میں لوگ اتنا ہر جگہ جہاں مجلس بنا میں مجلس, یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں سب مخلص ہیں, جبرن کوئی نہیں آتا. اگر کوئی حصے کے لیے بھی آئے گا تو جب اللہ مجلس صاحب کہیں گے اس کے بعد دروازے پائے گا. یہ خصوصیت ضرور ہے, یہ ذکر آل محمد, توجہ رہے, ذکر آل محمد جہاں بھی ہو رہا, کوئی شک نہیں ہے علاقے کی, زمانے کی, جہاں بھی ہو رہا ذکر آل محمد,
یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ طاہر ہونے کی علامت ہے، یہ حسن عمل کی علامت ہے، یہ چل کے. اور معصوم نے کہا کہ جب ہمارا 10ویں امام علی نے کہا مولا ہم کیسے پاک رہیں. اچھا ایسا نہیں مولوی صاحب تیرے لوگوں طرح اس زمانے میں کہا مولا یہ حسن عمل کیسے ہمارا ثابت ہو، کیسے امام نے کہا کہ اللہ کا نماز پڑھتے کہا اللہ کی نماز پڑھ کے کبھی کچھ نہ کچھ شک و شبہ نہیں جاتا. مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے پورا سوچنے کا اچھا ہمارا ذکر یا ہماری محبت معصوم نے کہا ہمارا ذکر یا ہماری محبت سننے کے کرنے کے بعد پھر تمہارے دل و دماغ کو پاک ہو جانا چاہیے. ہمارے ذکر کے بعد غلط خیالی جو ہے ہم سے دور کر دے گی. اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا جلدی قبول ہو تو پھر ہماری محبت کے بعد دوسروں کی محبت دل میں نہ آئے، چاہے جتنا بڑی چاہے بڑا دولت مند والا ہو، چاہے جیسا نمازی. ہماری محبت کے بعد کسی کی محبت نہیں ہے. ہماری محبت حد میں آخر ہے. ہماری محبت کا کمال یہ ہے کہ ہماری محبت زمین پہ کرو گے درجہ جنت میں لکھا جائے گا، اوپر لکھا جائے گا. تمہارا اعتبار یاد رہے، چاہے اصول دین ہو، چاہے فروع دین ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، وہی عمل قبول ہوگا جس عمل میں ہماری محبت برابر کی ہو. ہماری محبت تم نے اگر 2 رکعت پڑھی ہے اور جتنا وقت تم کو لگا ہے 2 رکعت میں اتنے ہی ہماری محبت بھی ہونا چاہیے. ہماری محبت برسوں نہیں چاہیے، لمحے میں ہم عطا کرتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ہماری محبت کی شناخت جس سماج میں ہماری محبت ہوتی ہے اس سماج میں امن بھی ہوتا ہے اور محبت کا پیغام بھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی مومن کے خلاف کوئی مومن بول رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت کا ختم ہوتا ہے، لیکن یہ کم ہو گئی ہے. کم گناہوں کی دلیل 8ویں امام رضا علیہ السلام جیسے عمل خیر کی دلیل ہے، اچھے عمل کی دلیل ہے، ویسے گناہوں کی دلیل. گناہوں کی دلیل معصوم نے فرمایا، اس لیے کہ سماجی بات ہے. گناہوں کی دلیل معصوم نے کہا ہے کہ ہماری محبت سے ہٹ کی، ہمارے مرضی کے خلاف جس نے کوئی بات کی، چاہے غیبت کیا، چاہے بےایمانی کیا، چاہے مومن کے خلاف بولا، ہماری محبت کے بعد یہ سمجھ لو جس نے کوئی عمل کیا ہمارے مرضی اور محبت کے خلاف وہی گناہ ہے. اور یاد رہے گناہوں میں بھی فرق ہے، گناہوں میں بھی فرق ہے. جس نے ہماری محبت خدا رہا، ہماری محبت اس بات کی دلیل ہے جس نے ہماری محبت کا اعلان کیا وہ ہمارا ہے. لیکن اتنا یاد رکھے کہ جس نے ہماری محبت کیا ہے ہماری محبت کرنے والے کا بھی احترام کرے. ہماری محبت مومن مومن کا احترام بدل دے، مومن مومن کا احترام کرے، مومن مومن کا عیب نہ بیان کرے، اس کا کمال بیان کرے. ایک صاحب آئے چوتھے امام کیا کریں، ہم غیبت کر لیتے ہیں، مومن کے عیب بیان کر دیتے ہیں. معصوم مسکرا کے کہتے ہیں کہ کس نے کہا کہ ہماری محبت کرو. معصوم نے کہا اسی کے سوال پہ جواب کس نے کہا ہماری محبت کرو. جس نے ہماری محبت کی دعوت دی ہے، توجہ رہے جملہ سنیں، جس نے ہماری محبت کی دعوت دی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ہماری محبت کا طریقہ اور راستہ کیا ہے. راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ پہلے تم مومن کے درمیان میں رہ کے امن کا راستہ بناؤ، تب ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ توحید نہیں. معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے بھائی اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے بڑا تو نہیں. تو اللہ نے کہا کہ بھائی توبہ کر لو، ہم قبول کر لیں گے. لیکن کوئی بھی عمل ہو، چاہے توبہ ہو چاہے عبادت ہو، جب تک محبت اہل بیت نہ ہوگی نہ وہ توبہ ہوگی نہ وہ استغفار ہوگا. آل محمد کی محبت کے بعد توبہ کرو، تب توبہ کا کمال دیکھو، تب کمال دیکھو. اور یاد ہے شرماؤ نہیں، اس لیے کہ آل محمد نے فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں کچھ لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی،
کچھ کے سینے اوپر ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے ائمہ کو کوئی داہنے دیکھتا ہوگا، کوئی بائیں دیکھتا ہوگا، تو بعض لوگ کہیں گے کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کے عمل اچھے ہوں گے، جس کا خاندان نسل اچھی ہوگی، وہ فخر سے وہاں بھی کہے گا اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مولا کو تلاش لیں، میرا مولا کہاں ہے؟ کہ اتنے لوگ ہیں گردن جھکی ہے، کہ یہ سب مولا کے دشمن ہے، جب دشمن ہوگا تو گردن جھکی ہوگی اٹھنے کی۔ یاد رہے ہماری محبت کا کمال یہ ہے کہ تم جھوٹا ہے، چوتھے امام نے فرمایا جھوٹا ہے جو ہماری محبت کما حقاؤ کرے اور یہ شکایت کرے ہم محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں۔ یاد رہے ہر درد کی دوا آل محمد ہے، ہر درد کی دوا آل محمد ہے، لیکن آل محمد نے کہا ہے کہ بھائی تم کھانا کھاتے ہو، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب دسترخوان میں بیٹھتے ہو، تو سماج نے اتنا بدل دیا، دسترخوانی کا تصور کرنا ہو تو میرے کو کیا دے۔ یاد رہے بہت رحمت امام نے فرمایا جب دسترخوان میں بیٹھتے ہو تو ہاتھ دھل کہاں مولا کہا جس طریقے سے کھانے کے لیے تمہیں ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ ہاتھ صاف پاک ہونا چاہیے، ویسے ہی تم ہماری بارگاہ میں ہم سے رابطہ کرو تو تمہاری لفظیں بھی پاک ہو، تمہارا ارادہ بھی پاک ہو۔ بددعا نہ کرو، بددعا نہ کرو، مومن کے منع ہے کہ بددعا مومن کے لیے مومن کرے۔ معصوم نے فرمایا، جو امام نے فرمایا جو مومن کے حق میں بددعا کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بددعا تو کسی نے پوچھا مولا کسی نے ستایا ہے، کسی نے ہمارا عمل بدل کیا ہے، مولا نے کہا دعا نہیں کر سکتے، دعا نہیں کرتے، دعا سے مومن کا مزاج بدل دو۔ اب تو ہے معصوم نے کہا ہے دعا سے مومن کا مزاج بدل دو۔ پروردگار اس مومن نے جو غفلت پہ ہمارے حساب ذاتی کی ہے اس کو راہ راست پہ لگا۔ جب مومن کے لیے دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے اور اس کے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اکثر ہی ملتا ہے اسی لفظ کہ دعاؤں کے آداب دعا میں اکثر علماء پڑھتے کہ ہر یہ شامل ہے، اگر توبہ صفحات نیک کام اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ ضرور اس میں شریک ہو، ماں باپ اس میں ضرور، یہ فطرت کی بات ہے۔ لیکن ایک اور بھی ہے، لیکن جو ہم بیان کریں ایک وقت سمجھنا کہ جب تم مومن کے دھیان ایک باریکی کو محسوس نہیں کر کہ جب مومن کے لیے کوئی مومن دعا کرے، دعا کرے تو فرشتے جو ہے اس کے اور اس کی بیوی کے بھی گناہ معاف کرے، زوجہ کے بھی گناہ اس وقت معاف ہوتا ہے 70 سال کے گناہ ہوں۔ جب مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو ماں باپ کے گناہ 70 سال کے اور زوجہ کے، لیکن سب سے زیادہ آدمی جو ہے بے تکلف ہو کے گناہ سے کوئی نہیں بچا ہے۔ اور جب نبی کے دربار میں آتی ہیں ایسی ہم آپ کو امتی ہیں، ان کے دربار پڑھے محمد والے معصوم نے کہا کہ شریک حیات زوجہ تمہاری الگ نہیں ہے، اسی لیے معصوم بھائی تم سے کہوں 70 ثواب کے 70,000 ثواب کے لالچی بھی گناہ نہ کرو۔ تمہارے باپ تو بغیر کے زندہ ہے، تم مردہ ہے، لیکن زوجہ یاد رکھو۔ سماج کو ایسا بنا دو، معصوم نے کہا ہے، اٹھنے بیٹھنے رہن سہن محلہ گھر ایسا بنا دو کہ جدھر سے تم گزرو ہمارا نام پہلے لے۔ معصوم نے کہا ہے ساتوں امام موسیٰ کاتب علیہ السلام آپ کی محبت کی دلیل، آپ کی محبت کی دلیل ساتوں امام نے کہا جب گلی سے کوچے سے ناستوں سے سڑکوں سے گزرو، باہر کھیت میں جاؤ تو لوگ تمہارے اطوار تمہارے عادت سے کہے کہ ساتوں امام کا غلام تو نہیں۔ امن کے محبت اہل بیت امن کا پیغام ہے، شر کا نہیں ہے، چاہے جہاں کرے چاہے جس سے کرے۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ در آل محمد سے قریب ہو جائے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، جو زیادہ سے زیادہ اس لیے دیکھیں نماز شب میں ہے 70 مومن کے لیے دعا کرے، 1000 مومن کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ لیکن صاحب نے کہا ہم نے پوچھا مذہب یہ علماء پڑھتے ہیں کہ 70 مومن کی دعا، اس میں ہمارے گاؤں والے ہمارے پڑوسی ہوں گے جن سے مقدمہ چل رہا ہے، ان کے گناہ دل ہم کسی کے لیے نہیں کرتے،
बात पढ़े मोहम्मद वाले मोमिन को मासूम बता दिया, मोमिन को मासूम ने कहा है। छठे इमाम इमाम का बैठा गुनाहों से बचने के लिए, गलतियों से बचने के लिए मासूम ने तो मोमिन के हक में दुआ कर। जो मोमिन के लिए दुआ करेगा फिर उसके लिए शर की दुआ नहीं करेगा, बुराई नहीं सोचे। जो जिसके लिए दुआ करेगा फिर बुराई का ख्याल नहीं रखेगा। अगर तुम चाहते हो कि गुनाहों से बचते रहो, गुनाहों से बच जाओ, तो मोमिन के हक में दुआ करो, गुनाहों से महफूज रहोगे। तुमको मिलेंगे नहीं कोई गुनाह करने के लिए, किसके आय बयान करोगे, किसकी हिम्मत करोगे। मासूम ने कहा। और एक बात और सुन ले कि मासूम ने कहा नो इमाम बहुत से हमारे ऐसे हैं हमको पता भी नहीं, पता होना चाहिए। मासूम ने बोला खबर होना चाहिए क्या कर रहे, क्या दुआ कर रहे। और नमाज हमारा सिखा दी जाती है तो पता ही नहीं। बतलाओ, समझो कि मोहब्बत अहले बैत क्या है। जब तुम मुसल्ले इबादत के मकाम पे खड़े हो तो तुमको ये एहसास होना चाहिए कि खुदा के बारगाह में खड़े हैं और आले मोहम्मद हमारे वसीला है। और वसीले में भी याद रहे कि वसीला इतना पाक है कि जो चीज आले मोहम्मद के दर से होकर गुजर जाए वो निजात की जामिन बनती है। लेकिन याद रहे कि मोमिन का भी एहतराम होना चाहिए। बहुत से गुनाह, 70 गुनाह रोज के ऐसे, किसी ने अगर मोमिन से एक मतलब सलाम कर लिया बस, अब ये जाओ कि साहब सलाम करे एक साथ से, जो भी मिले सबको सलाम करेगा। पढ़ा है जिसमें कि एक मोमिन को सलाम करो तो 70 गुना, तो 50 तो हम करीब ना के सलाम न कर। मिजाज को अहले बैत वाला बनाओ, तो सलाम करे सबको सलाम करे, भाई बहुत सलाम करेगा तो बचो, गुनाहों से बचो, अमले खैर के कदम आगे बढ़ाओ। और याद है जितना आसान रास्ता अहले बैत ने बतलाया है अपने चाहने वालों के लिए, किसी भी मजहबी धर्म गुरु ने इतना आसान रास्ता लेकिन याद रहे ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खैर सिखाना, अच्छी बातें सिखाना माँ बाप के लिए है। ये माँ बाप के लिए ताकीद है। मासूमी ने फरमाया, कई मासूम ने कहा है कि अपने बच्चों को खैर सिखाना, चाहे तुम्हारा माल ही किसी ने गस्ब किया हो, तुम उसके लिए ऐसा बर्ताव पेश करना कि शर्मिंदा हो के माल वापस कर दे। सलाम पे अगर लाख रुपए किसी ने तौबा किसी ने किसी की बीमारी की है, तो अगर 4 सलाम में लाख रुपए वापस आ जाए तो ये अच्छा है। सरवार मोहम्मद वाले अगर तुम्हारे साथ वही पहले वक्त है, वही प्यारे मोहम्मद है, और गफलत में, बेखबरी में, अनजान में या और किसी वजह से किसी मोमिन ने किसी मोमिन पे जुल्म किया है, तो पहले तो उसको समझाओ, भाई तुमने गलती की है, हमारे साथ जुल्म किया, तुम्हारे साथ नहीं किया, ऐसा नहीं किया है, ईमानदारी से तुम वापस नहीं कर रहे हो। पहले उसके हक में दुआ करना, फिर उससे सवाल करना। परवरदिगार तू तो करीम है और इतना बड़ा करीम है, दिलों को नर्म कर देता है। तो जिसने हमारा माल गस्ब किया है, माल छीना है, माल लिया है, उसके दिल को नर्म नहीं कर सकता। दुआ न करना मासूम ने फरमाया है। 11वें इमाम हसन मासूम ने फरमाया है, मोमिन के लिए दुआ न करना खुदगर्जी है, मतलब परस्ती है कि हम अपना ही फायदा चाहते हैं, मोमिन का नहीं चाहते। दुआ के लिए मासूम ने फरमाया, 11वें इमाम ने, कि दुआ करके देखो, खुद गरज न बनो, हमारे मोहित बनो। मासूम ने कहा हमारे मोहित बनो। हमारी मोहब्बत की दलील यह है कि तुम भी अमन में रहोगे, मोमिन भी खैरियत से रहेगा। खुद गरज न बनो, मतलब परस न बनो। मोमिन की शान को समझो, मोमिन के रुतबे को समझो, और जिसने दुनिया
लिए अब जाए अरे हमने इतना अमल किया, हमने कहा इतनी दूर क्यों? मरकज तो आले मोहम्मद का, नमाज तो हम पढ़ते थे, सलवात क्यों भेजते थे? नहीं भाई पे सलवात पढ़े अमल का बोझ, ये तो हम मंदिर का अमल का बोझ लोग मैदान हश्र में जाते, लेकिन सिर्फ एक गरोह ऐसा होगा, एक गरोह ऐसा होगा जो मैदान हश्र में सिर्फ एक ही तरफ देख रहा होगा, एक ही तरफ उसकी निगाह होगी। जिंदगी में भी हमारे बाप ने आले मोहम्मद का नाम सिखाया, यहाँ भी आले मोहम्मद हमारी मोहब्बत आले मोहम्मद का जौहर देखें कि मैदान हश्र में हर एक परेशान होगा, मुतमईन तरीन लोग होंगे जो वहीं पे आले मोहम्मद होंगे, वो आले मोहम्मद। और दो तरीके से अहले बैत की मोहब्बत और इत्मीनान होगा, एक फज़ाइल आले मोहम्मद और दूसरे मसाइल आले मोहम्मद, दोनों चीजें मुतमईन कर देती है। याद है फज़ाइल अहले बैत इत्मीनान बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है, और जो जितना मुतमईन होता है उतने उसका दिल बड़ा, कम से कम मोमिन को तो न सकता है दिल बड़ा है तो और इसी का गुनाह है। और यहाँ तक हमारे साथ कहते थे कि अगर किसी मोमिन के खिलाफ बगावत आ जाए तो फिर कातलाने हुसैन, दुश्मनाने अहले बैत, कातलाने फातिमा ज़हरा पे लानत कर लो, ये तुम्हारा बुग़्ज़ मोहब्बत में बदल जाएगा। मासूम ने ऐसा नहीं फिर आकर नमाज ही पढ़वाए, ये भी कहा कि कैसे अपना सुधार करो, हमारी मोहब्बत कमाल है। तो फज़ाइल सुन के और जब मसाइल अहले बैत सुनते तो फिर क्या करते? दो ही चीजें मैदान मोहब्बत अहले बैत या फातिमा ज़हरा और इनकी हजारों की नसीहत सुना हो, दिन भर सुनी कि आज तो मुहर्रम, आज काफिला करबला पहुंच गया, आपने सुन लिया ज़ैनब से पूछिए जनाब ज़ैनब जब चादर और याद रहे एक शहजादी का कमाल ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर वक्त नहीं बुलाना, अल्लाह ने कहा कि शहजादी आप मौला को क्यों बुलाते, आप अपने भैया को तकलीफ नहीं, जब भी हम रहमत देते अपने अब्बास जल्दी आ जाता, सर खुला के पता बुलाया अब्बास, मेरा सर कैसे खुल गया, बस एक अब्बास गर्दन झुकाई, कहा ये शहजादी एक मरतबा तो कहा सर खुलने वाला, अब इसके बाद गुजारिश है हाथों को जोड़ा, सर खुलने की बात न करना, कहा क्यों, कहा मेरी गैरत तरफ जाती है कि फातिमा की बेटी और बेपर्दा, हम कहेंगे आका अरे अतरे आंसू,
सोचा कि करबला के मैदान में जब जनाब ज़ैनब उतरी हैं एक जुमला सुनी हुई बात है, कहा कि भैया जमीन है, कहा कैसी, कहा कि जब से हम यहाँ आए हैं दर्दनाक आवाज कहा कैसी, कहा हाय हुसैन जब कहिए ये भैया रोने से न रोको, बस इतना कहते हो मेरे हुसैन को हाय हुसैन, ये भैया रोको, बस एक मकान इमाम हुसैन ने नाम में जमीन हाथ रखा, ए बहन ज़ैनब, अरे रोने वाला कोई नहीं है, अरे हमारी तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा है, दुआ कही है, हाय हुसैन इसी के कह कर आपके आंसू निकलने लगे। वो मंजर कितना अजीम था, कितना अजीब था कि इमाम हुसैन जनाब साहब बयान कर रहे थे, जनाब ज़ैनब बुलिया मुकाम ने कोशिश की, बस इसी पे में लगाए गए लोग गए हमारा अपने मोमिन को जो आपकी मोहब्बत में मरीज की करामात कर रहा है, कम से कम अपने रोज़े की ज़ियारत करा दे। आप मरे कोई भी शिया तो कम से कम ज़ाहिर हुसैन कहलाए, ज़ाहिर हुसैन कहलाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब ज़ैनब ने कहा बहन क्यों बुलाया है, कहा भैया कोई ख्वाहिश नहीं, कहा इतना ख्याल है कि खैमा जो तुम्हारा लगे तो हमारे खैमे से मुंतसिब, ये हत्यारों, ये भाइयों तुम्हारी भी बहनें हैं, बहन भाई का कितना एहतराम करती है वो तो भाई समझ सकता है। एक बता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बहन हमारा खैमा तुमसे मुंतसिब की रहे, कहा ए भैया जब तुम्हारी शक्ल ज़ाहिरी हम न देख सके कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुन ले, आवाज तो सुन ले। तो एक बता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कमर पकड़ा, कहा ए बहन ज़ैनब, अरे जब हमारे सरोतन में जुदाई हो जाएगी तो हमारा तुम्हारा सामना हम तिलावत करते होंगे, तुम सुनते रहना। जनाब ज़ैनब कहा ए बहन ज़ैनब, अरे हमारे बाद अरे मुखद्दरात का ख्याल रखना, हमारा गम भूल जाना, इसलिए सकीना के कोई कमाते लगाएगा, कोई जुल्म करेगा, अमल के बुनियाद पे अहले मोहम्मद आप करीम है, करामत की बात हम अमल के बुनियाद पे नहीं मान रहे हैं। ये बात ज़रा तो आपसे फज़ाइल और मनाक़िब और मसाइल इमाम हुसैन की वजह से जो मुमिन बीमार हैं जो मुमिन मक़बूल और हम जाएं इमाम को इत्तेहाद इत्तेफाक की तौफ़ीक़ हो, और जब इमाम का ज़हूर हो तो हम जैसे यहाँ नमूने की अज़ादात की शक्ल में इमाम की जाए तो इमाम क्या फर्ज